بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا لیسن نمبر 5 سادگی، سبق کا نام ہے، ٹاپک ہے سادگی۔ تو آج ہم یہ والا سبق ریڈ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے اس والے چیپٹر کی ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں نے شارٹ کٹ میں آپ کو پورا چیپٹر ایکسپلین کر دیا ہے، اور سارے ایکسرسائز مشق وغیرہ جو بھی رائٹ رانگ جملے بنائیے، جو بھی گرامر کا کام ہے ٹوٹل کرا دیا ہے۔ تو آپ میری پہلے والی بھی ویڈیو دیکھیں گے پلے لسٹ میں جا کر، پلے لسٹ میں جائیے گا اور جان پہچان کے مطلب کلاس 7 نکال کر آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ میری یہ والی ویڈیو جو ہے سادگی چیپٹر مل جائے گا، اس میں نے پوری ایکسرسائز کرا دی ہے۔ تو کچھ بچوں نے کہا تھا، جن بچوں کی ریڈنگ ویک ہوتی ہے وہ بچے ریڈنگ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو یہ والی ویڈیو میں ریڈنگ کی بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے چیپٹر کا نام ہے سادگی۔ ایک غریب مسافر اپنے گاؤں سے چلا، شہر میں پہنچا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک شخص جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے۔ مسافر بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس اطمینان اور سکون اور خوشی سے وہ سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہا ہے۔ غریب مسافر یہ منظر دیکھ کر اور بھی پریشان ہوا کہ یہاں تو حالت اور بھی خستہ ہے۔ اس سے یہی کہا گیا تھا کہ شہر جاؤ، خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی اور مصیبت کا حال بیان کرو۔ خدا نے چاہا تو تمہاری سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ بس یہی خیال دل میں لیے وہ چلتا رہا، اپنی مصیبتوں سے نجات پانے اور حاصل ہونے والی خوشیوں کے حسین خواب دیکھتا رہا۔ لیکن جب یہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا شخص بھی کچھ کم پریشان حال نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے۔ وہ میری طرح بے تاب اور اداس نہیں۔ یعنی وہ بیچارہ مسافر جو پریشانی میں مبتلا تھا نا، تو اپنی پریشانی سنانے کے لیے شہر آیا تھا نا کہ میں خلیفہ سے اپنی پریشانی بتاؤں گا تاکہ وہ میری پریشانی کا حل نکالے۔ لیکن وہ جب مسجد میں گیا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے سوکھی روٹی کھا رہا ہے، تو وہ کیا سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہاں کے لوگ بھی بہت پریشان ہیں، ہے نا، لیکن اس کے چہرے پر جو سکون ہے۔ بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مطلب اس کو مایوسی ہو گئی نا کہ یہاں کے لوگ بھی جو ہے پریشانی میں ہی ہے، ان کے پاس بھی کوئی زیادہ خوشحال زندگی نہیں ہے۔ مسافر کو مایوس اور پریشان حال دیکھ کر یہ شخص اٹھا، مسافر کے پاس گیا اور پوچھا، میاں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں۔ شہر اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جاؤں گا، اپنی مصیبت بیان کروں گا اور کچھ مدد چاہوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی کہ خلیفہ کے بھی کہ اپنے ہی شہر کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں یعنی نہیں ملتی، نہیں حاصل ہوتی۔ بس میرا جی بیٹھ گیا اور دل ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے مسافر کی ساری بپتا سنی، پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک گھر کی طرف چلا گیا۔ ذرا دیر بعد لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پوٹلی تھی۔ اس نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھا دیا۔ یہ کھانا جو کی سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم پہ بھی پیش کی۔ عمدہ کھانا کھانے اور ضرورت کی رقم پانے کے بعد غریب مسافر خوشی سے کھل اٹھا، یعنی ایک دم اسی کو خوشی حاصل ہو گئی نا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے یہ بزرگ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا کتنے بڑے خلیفہ تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن کتنی سادگی سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ جو کہ سوکھی روٹی بھگا کر کھا رہے تھے۔ کھانے کا ان کے پاس سارا سامان تھا نا میسر، کیونکہ وہ تو دوسرے کو دے پا رہے تھے نا، لیکن خود کتنی سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے سادگی سے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں ہمارے پاس بہت سارے تو عیش عیاش کریں اور کسی کو پوچھیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس زمانے کے خلیفہ کی بات ہے۔ تو یہ لوگ بہت ہی سادگی سے رہا کرتے تھے اور دوسروں کا جو ہے دکھ درد سنتے تھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. جن بچوں کی ریڈنگ ویک ہے ان کے درمیان شیئر کیجیے تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے, کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. اب ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.